ماں باپ کو ستانا، آپ بھی کہیے ماں باپ کو ستانا حرام ہے۔ ایک شخص آیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ میرا باپ میری جیب سے میرے پیسے بغیر پوچھے لے جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تیرا بیٹا تیری شکایت کر رہا ہے، وہ بیٹا کیا ہوگا جو باپ کی شکایت کرے؟ اس بیٹے کا کیا حال ہوگا جو اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے؟ تو باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہے تو کہنے لگا کہ کہتا تو یہ صحیح ہے، مگر یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میری اولاد ہے، میں نے اس کو پالا ہے۔ پھر اس نے عربی میں اشعار پڑھے، وہ اشعار ایسے تھے جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ چھوٹا تھا میں نے اسے کھلایا پلایا، جب یہ تھوڑا بڑا ہوا جب یہ تندرست ہونے لگا میں کمزور ہونے لگا، اس کی کمر سیدھی ہونے لگی، میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اس کے ہاتھوں میں جان آنے لگی اور میرے ہاتھوں میں لرزہ آنے لگا۔ رات جب ہو جاتی تھی تو یہ بستر پر جب ہوتا تھا، سردی ہوتی تھی تو میں اس کے جسم پر وہ کپڑا ڈال دیا کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو کوئی سردی نہ لگ جائے۔ کوئی اگر جانور ہوتا تھا تو میں اس جانور کو ہٹا دیا کرتا تھا۔ اس کا ہاتھ اگر ایسے نکلا ہوتا تھا بستر سے تو میں اس کا ہاتھ اندر کر دیا کرتا تھا۔ اس کی گردن اگر ٹیڑھی ہوتی تھی تو میں پیار سے اس کی گردن کو سیدھا کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ صبح اٹھتا تھا تو میں نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر کے رکھا ہوتا تھا۔ میں کمانے جاتا تھا، میں پسینے ہو جاتا تھا، مگر مجھے یہ خیال تھا کہ میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ میں اپنی طاقت سے زیادہ یا رسول اللہ میں نے محنت کی کہ میں اپنے اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے دن نہ دیکھا، رات نہ دیکھا، میری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، میرا جسم بھی کمزور ہو گیا، میرے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، میری کمر جھک گئی۔ یا رسول اللہ میں نے چاہا تھا بڑھاپے میں میرا یہ سہارا بنے گا، بڑھاپے میں میرا یہ ہاتھ تھامے گا، بڑھاپے میں مجھ سے باتیں کرے گا۔ یا رسول اللہ مگر یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تو میری شکایتیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اور آج یہ کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے پیسے لے لیتا ہے۔ انصاف آپ کیجئے کہ اس کا حق زیادہ ہے یا میرا حق زیادہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رودات کو سنا تو حضور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آپ کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ اور میں نے کبھی نہیں پڑھا نہ کبھی سنا کہ حضور نے ان باتوں پر کسی کا گریبان پکڑا ہو، مگر علماء کہتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، تو چلا جا یہاں سے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیٹے کا مال باپ ہی کا مال ہے، تو باپ کا یہ ادب ہے کہ حضور کو جلال آیا کہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو اے میرے بھائیوں جن کے ماں باپ ہیں آج ان کی قدر کر لو، یہ جب قبر میں چلے جائیں گے تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں جب کہ وہ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے ہمارے سامنے بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ وہ پرانی یادیں یاد کر کے آج ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ کاش میرا باپ آج زندہ ہوتا، کاش میری ماں آج زندہ ہوتی کہ جس کے ہاتھ سے میں نوالا بنا کر کھاتا۔ آج لوگ اپنے ماں باپ کو جو چلے گئے انہیں یاد کر کے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں
اور اس کی قدر ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے سب کچھ ہے، میرے گھر میں ماں نہیں ہے، سب کچھ ہے میرے گھر میں، میرا باپ نہیں ہے۔ جب ماں مرتی ہے نا، جب ماں مرتی ہے گھر خالی ہو جاتا ہے، اور جب باپ مرتا ہے تو باپ جب مرتا ہے تو سر سے جو سایہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، اور جب ان کا وقت نزا آیا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، ان کی روح جاں کنی میں تھی۔ پھر جب اللہ والوں کے پاس پہنچا جاتا کہ حضرت اس کی روح نہیں نکل رہی، بے جان لاش پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کو اس کے سرانے لاؤ۔ وہ ماں باپ کو سرانے لاتے، وہ کہتے اللہ ہم نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر۔ پھر اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی۔ تو ماں باپ کے نافرمان وہ تو وقت نزا ہی اس کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ راضی کر لو اللہ اپنے باپ کو راضی کر لو، اس کے ہاتھ کو چوم لو، ان کے چہروں کو دیکھ لو، گویا ایک طرح سے سمجھو یہ مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں، یہ جانے والے۔ دنیاوی حساب سے 60 70 80 سال ہو گئے تو جانا ہی ہے وہ تو، پھر اس کے بعد ہم نے ہی جانا ہے یا پہلے چلے جانا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو وہ ہمارے سمجھ لو کہ مہمان ہے، پھر یادیں رہ جائیں گی، پھر یاد کرو گے کہ یہ میرا باپ یہاں بیٹھا کرتا تھا۔ آج ان کو راضی کر لو، اگر ان کا دل دکھایا ان کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لو کہ بابا جان مجھے معاف فرما، ماں تو مجھے معاف فرما، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے کہ ماں نے کسی کام کے لیے کہا، آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا، غصے میں آپ دروازہ پیٹ کے چلے گئے۔ یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ ادھر آ، وہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ باپ کہتا ہے ادھر آ، بیٹا کہتا ہے آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، گیا۔ کتنی باپ کو تکلیف ہوتی ہو کہ میں بلا رہا ہوں اور یہ میرے پاس میرا کہنا نہیں مان رہا، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں باپ کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے یہ رقیق القلب ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں باپ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 افراد۔ ایک مسافر کی دعا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد کی اپنے باپ کی اپنے اولاد کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر وہ بد دعا بھی کر دے نا تو وہ اگر دل سے کر دے تو خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے کے گھر سے نہ نکلے، بد دعائیں لے کے نکلے، کیا کامیاب ہوگا؟ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا پتھر ہو جائے گا۔ اور جو ماں باپ کی دعائیں لے کر نکل رہا ہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کی دعائیں لے لیجئے، اپنے والدین کا ادب احترام کیجئے، یاد رکھیے ان کو ستائیں گے، ستانا ماں باپ کو حرام ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔